یعنی خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گاڑی پر جی ٹی روڈ کے ذریعے مختلف شہروں کے اچانک دورے سنبڑیال، وزیر آباد، سیالکوٹ، گھگڑ منڈی اور دیگر شہروں میں صفائی کا معائنہ کیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کا بھی مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی بہتر صورتحال کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گاڑی پر جی ٹی روڈ کے ذریعے مختلف شہروں کے اچانک دورے ہیں اور سنبڑیال، وزیر آباد، سیالکوٹ، گھگڑ منڈی اور دیگر شہروں میں صفائی کا معائنہ کیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کا بھی مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی بہتر صورتحال کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے مختلف شہروں کے دورے کیے جا رہے ہیں اور صفائی انتظامات کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت اشفاق، آپ بتائیں کیا کوئی صحافی کسی کو جواب دینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ جسٹس علی ضیاء باجوہ کا استفسار۔ صحافی کا کام سوال کرنا ہے، اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ صحافی کو پروگرام کروانے کے لیے پولیس آفیسر خود بلاتے ہیں۔ پولیس آفیسر ملزمان کو پکڑ کر خود 7 تصویریں بنواتے ہیں۔ محمد اشفاق کا جواب، آپ کو بتا رہے ہیں کہ زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت اشفاق، آپ بتائیں کہ کیا کوئی صحافی کسی کو جواب دینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ جسٹس علی ضیاء باجوہ کا استفسار۔ صحافی کا کام سوال کرنا ہے، اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ صحافی کو پروگرام کروانے کے لیے پولیس آفیسر خود بلاتے ہیں۔ پولیس آفیسر ملزمان کو پکڑ کر تصویریں بھی بنواتے ہیں۔ محمد اشفاق کا عدالت میں جواب، آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیس ہے اور بڑا ہی اہم کیس ہے۔ زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت میں محمد اشفاق نمائندہ لاہور نیوز سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا کوئی صحافی کسی کو جواب دینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ جسٹس علی ضیاء باجوہ کا استفسار۔ صحافی کا کام سوال کرنا ہے، اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ صحافی کو پروگرام کروانے کے لیے پولیس آفیسر خود بلاتے ہیں۔ پولیس آفیسر ملزمان کو پکڑ کر خود تصاویر بھی بنواتے ہیں۔ محمد اشفاق کا عدالت میں جواب، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اشفاق، آپ بتائیں کہ کیا کوئی صحافی کسی کو جواب دینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز پر توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کا شفافیت اور ڈیجیٹل گورننس کی جانب اہم اقدام۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا آغاز۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت دی گئی۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات اور فیلڈ ڈیٹا براہ راست بلنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ دیکھیے، پنجاب حکومت نے شفافیت اور ڈیجیٹل گورننس کی جانب اہم قدم اٹھایا، جس میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت دی گئی، جس میں صوبہ بھر سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے 50 سے زائد آئی ٹی نمائندگان نے شرکت کی۔ مثال احمد مینیجر ایم آئی ایس لوکل گورنمنٹ نے شفا کو ڈیجیٹل انوائس بارے رہنمائی کی، جبکہ مریم دیو سینئر مینیجر ٹی آئی ٹی بی نے سسٹم کے استعمال پر تفصیلی لیکچر دیا۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل انوائس جنریٹ عمران ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا آغاز کیا گیا ہے اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت کا آغاز۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا شفافیت اور ڈیجیٹل گورننس کی جانب اہم اقدام۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا آغاز۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت دی گئی۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات اور فیلڈ ڈیٹا براہ راست بلنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ عمران، ہمیں اس بارے اپڈیٹ کیجیے۔ میاں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل انوائس سسٹم ہوگی۔ ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا باقاعدہ آغاز مئی سے کیا جائے گا، جبکہ شہریوں کی شکایت اور فیلڈ ڈیٹا براہ راست بلنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں ڈیجیٹل کے پی آئیز کی بنیاد پر ہوں گی۔ کارکردگی کے مطابق خودکار ادائیگیاں اور جرمانے ہوں گے۔ پچھلی ادائیگیوں کے ریکارڈ کے لیے شفاف آڈٹ ٹرائلز فراہم ہوں گے، جبکہ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کانٹریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ فوری طور پر لیا جا سکے گا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی کے لیے ہیومن انٹرفیئرنس کو بھی محدود کر رہے ہیں۔ اسی طرح صوبہ بھر میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے 50 سے زائد آئی ٹی نمائندگان نے شرکت کیا اور ان کو باقاعدہ طور پر لیکچر بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم آئی ایس سسٹم کے بارے میں رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ جی، آپ کا شکریہ۔
ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हुकूमत को पीर तक का अल्टीमेटम मुतालबा तस्लीम न हुए तो सीएम ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। चेयरिंग क्रॉस पर हॉस्पिटल्स की निजकारी के खिलाफ धरना 19वें रोज़ भी जारी। ओपीडीज बंद होने से 2.5 लाख से ज़ायद मरीज मुतासर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में BHU और हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर एहतजाजी धरने का आज 19वां रोज़ है, जबकि दूसरी जानिब ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से उनके जो रैली पर मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया था, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब भर के हस्पतालों की OPD को भी बंद किया गया था। और आज उसकी बंदिश का 6वां रोज़ है और 6 रोज़ के दौरान कम अज़ कम 2.5 लाख से ज़ायद जो मरीज़ थे अपने इलाज मुआवजे से महरूम हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों मरीज़ों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासर हुए हैं। इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आज आपकी जानिब से लाहौर को भी बंद किया गया, सोमवार को आप वज़ीर हाउस भी जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे कब तक आपका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? ये जो हमारा धरना है, ख़वातीन हज़रात आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में बैठे, 19वां दिन है आज इसको। और आउटडोर्स जो है वहाँ से भी सर्विसेज का बायकाट चल रहा है, व दीगर जितनी अलाइड सर्विसेज हैं उनका बायकाट है। जितने मुजाहरीन हैं या एहतजाज करने वाले लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त हस्पतालों की इलाजगाहों की निजकारी से बाज रहे। हस्पतालों में बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ये प्योरली जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने चाहिए, बल्कि ये इसमें तो लॉस ही लॉस होता है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। ये वो लोग थे जिन्होंने कोरोना में सफ़े अव्वल में अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये वो लोग हैं जो खेतों में देहातों में जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं, जब वबाएँ आती हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को तो इनकी जान की सिक्योरिटी नहीं है, अब इनसे इनकी जॉब की भी सिक्योरिटी छीन ली गई है। तो अब वो लोग क्या करें, उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो विड्रॉ कर ली हैं। ये देखें, इंडोर में इमरजेंसीज़ में इलाज चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इलाज अस्पतालों में बंद कर दिया गया। जो हमारे वार्ड्स हैं उसके अंदर इलाज चल रहा है, हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ चेक हो रहे हैं। आउटडोर बंद करने से नो डाउट लोगों में परेशानी होती है, लेकिन वो हम अपना जो इलाज मुआवजा है वो इंडोर में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर आपसे भी रिक्वेस्ट है, सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ उठाएँ और इन लोग जो है तहरीक का हिस्सा बने। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अपने जमहूरी हक़ के लिए यहाँ पे मौजूद है। अब हुकूमत पंजाब को भी चाहिए कि इनके साथ मुज़ाकरात करे, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको माना जाए। जबकि दूसरी जानिब जो मरीज़ इस वक्त ख़वार हो रहे हैं अस्पतालों में, जबकि सड़कों के बंदिश भी है और चेयरिंग क्रॉस मार रोड के इर्द गिर्द के जो ताजर बरादरी है वो भी परेशान है। इन सब का एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द गवर्नमेंट इनके साथ मुज़ाकरात करे, इनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करे, ताकि इनका एहतजाजी जो धरना है वो ख़त्म हो सके। जी।